بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے نا، ان کو دیکھنے سے پہلے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کرو، پھر اس کے بعد دیکھا کرو، کیونکہ اگر نیٹ اچھا نہیں آ رہا ہوگا تو یہ صحیح چلتی نہیں ہے یہ ویڈیو، اور اگر یہ ویڈیو صحیح نہیں چلے گی تو کتاب تمہیں صحیح سے نظر نہیں آئے گی اور مزہ نہیں آئے گا پھر تمہیں سبق دیکھنے میں۔ میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے جب بھی بتا رہا ہوں۔ تو پہلے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، پھر اس کے بعد دیکھنا، تب ٹھیک لگے گا تمہیں۔ اور اگر تمہارا نیٹ اچھا آتا ہے تو چلا سکتے ہو جیسے بھی چاہو، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے ویڈیو بنانا مجبوری ہے، کوئی راستہ مل نہیں رہا ہے، کیونکہ سمجھانا بھی ہوتا ہے اور وہ جو دوسرا ٹائپر ہے وہ ترچھا ہو کر چلتا نہیں ہے۔ کوشش کر لی میں نے، چلتا نہیں ہے۔ بہرحال پچھلے سبق میں ہم نے گردانیں پڑھی تھیں پچھلے سبقوں میں، اور پھر اس کے بعد ترجمے سے بھی ہم نے گردان پھیر لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم مضارع معروف کی گردان بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور وقت بچ گیا تو مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بھی پڑھ لیں گے۔ باقی پہلے جو اصل چیز ہے آج کے سبق میں وہ تو ہے مضارع معروف۔ میں نے جو بھی تیاری کی ہوئی ہے وہ تو مضارع معروف کی ہوئی ہے، لیکن اگر وقت بچ گیا تو مضارع مجہول بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو۔ ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو، یعنی 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ماضی کے شروع میں لگا دو۔ ماضی سے مراد کیا ہے؟ ماضی مثبت معروف۔ ماضی کے تو 4 گردانے ہیں نا۔ ماضی مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ مراد ہے۔ ماضی سے مراد کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ مراد ہے۔ ماضی مطلق مثبت معروف، یعنی ماضی مثبت معروف کے کا واحد مذکر غائب کا صیغہ مراد ہے، فعال کا صیغہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو، یعنی فعال کے شروع میں۔ اور فعال کے شروع میں جب ہم کوئی ایک حرف لگائیں گے 4 حرفوں میں سے، تو ہم فا کلمے کو پہلے ساکن کریں گے، اس کے بعد 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں لگائیں گے۔ وہ 4 حرف یہ ہیں: الف تا یا نون، الف تا یا نون کہ مجموعہ ان کا اتینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو چاروں حروف ہیں نا، یہ اتینہ کے لفظ میں آ جاتے ہیں۔ اگر تم آسانی سے یاد کرنا ہو تو اتینہ کا لفظ یاد کر لو، تو اس لفظ کے اندر یہ چاروں کے چاروں جمع ہو گئے، مجموعہ مانے اس میں جمع ہو گئے یہ چاروں حرف۔ دیکھو اتینہ، چاروں حرف آ گئے نہیں آ گئے اس میں؟ تو اگر تم یہ اتینہ کا لفظ یاد کر لو گے تو یہ چاروں تمہیں یاد رہیں گے۔ تو یہ چاروں اس کلمے میں آ گئے، اس لفظ میں۔ تو ایک کلمے میں کر کے انہوں نے تمہیں کر کے دے دیا تاکہ تمہیں یاد رہیں آخر تک۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں، ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں، اور حروف مضارع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضارع کی علامت ہیں یہ۔ تو اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا پڑھی کہ ماضی کے شروع میں، یعنی فعال کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں 4 حرفوں میں سے ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو، یعنی فعال کے فا کلمے کو ساکن کرنے کے بعد 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں لگانا ہے۔ اور 4 حرف کون سے ہیں؟ الف تا یا نون۔ اتینہ کے اندر جو 4 حرف آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف ہمیں لگانا ہے مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے۔ ان چاروں حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ کون سا حرف ان چاروں حرفوں میں سے کون سے صیغے کے شروع میں لگے گا، ٹھیک ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو افعالو کا صیغہ ہے نا، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں الف آئے گا. اور تا 8 صیغوں میں، یعنی تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے شروع میں لگے گی. 8 صیغوں کے شروع میں تا لگے گی. وہ کون کون سے ہیں؟ 3 مذکر حاضر کے ہیں، یعنی واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. اور 2 مؤنث غائب کے صیغے ہیں، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب. تفعلوا تفعلانی. کتنے ہو گئے؟ 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. اور 2 مؤنث غائب کے. 3 3 6 7 8 صیغے ہو گئے. اور یا مذکر غائب کے 3 صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب میں. کہہ رہے ہیں کہ یا 4 صیغوں کے شروع میں آئے گی. 3 تو مذکر غائب کے صیغے ہیں، یفعلوا یفعلانی یفعلون، اور ایک جمع مؤنث غائب کا صیغہ یفعلنا. اور نون تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو. نون جو ہے وہ ایک ہی صیغے کے شروع میں لگے گی. وہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، جس کو ہم جمع متکلم کا صیغہ بولتے ہیں، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ بھی بولتے ہیں. تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ بھائی مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں مضارع کی گردان بنانی ہے تو ماضی مثبت معروف کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی فعلا کا جو صیغہ ہے، اس کے فا کلمے کو ساکن کرنے کے بعد الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگاؤ. ٹھیک ہے. اب الف کب لگانا ہے؟ الف اس وقت لگانا ہے جب کہ ہمیں واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہو، اور تا اس وقت لگائیں گے جب کہ ہمیں 8 صیغوں میں سے کوئی صیغہ بنانا ہو، یعنی حاضر کا کوئی صیغہ بنانا ہو، حاضر کا کوئی سا بھی صیغہ بنانا ہو، چاہے مذکر حاضر ہو چاہے مؤنث حاضر ہو، کوئی سا بھی صیغہ بنانا ہو حاضر کا، اس کے شروع میں ہمیں تا لگانا پڑے گا. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 مذکر حاضر کے صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. اور 3 مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. اور 2 مؤنث غائب کے صیغے، جو 2 مؤنث غائب کے صیغے ہیں، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، ان کے شروع میں بھی تا لگانا پڑے گا. اور یا کتنے صیغوں کے شروع میں لگائیں گے؟ تو اگر ہمیں مذکر غائب کے صیغہ کوئی سا بھی بنانا ہے، مذکر غائب کے 3 صیغوں میں سے کوئی سا بھی صیغہ بنانا ہے، تو ہمیں اس کے شروع میں یا لگانا پڑے گا. اور جمع مؤنث غائب کے صیغے کے شروع میں بھی یا لگے گا. اور نون تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں لگے گا. دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ بھائی الف جو ہے نا، اس میں سب سے پہلا والا حرف جو ہے الف، وہ واحد متکلم کے صیغے کے شروع میں لگے گا. اور تا یہ حاضر کے صیغوں کے شروع میں لگے گا، اور 2 مؤنث غائب کے صیغوں کے شروع میں بھی لگے گا. اور یا مذکر غائب کے صیغوں کے شروع میں بھی لگے گا، اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں بھی لگے گا. اور نون جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے صیغے کے شروع میں لگے گا. ٹھیک ہے. اب شروع کا تو ہم نے بنا لیا، آخر کی حرکت ہے وہ کیا دینی ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو. کہہ رہے ہیں کہ 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگا دو. یہ سب کرنے کے بعد وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ. یعنی واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر جتنے واحد کے صیغے ہیں سب کے آخر میں تم پیش لگا دو، یعنی ضمہ لگا دو. واحد مؤنث حاضر کے صیغے کو چھوڑ کر جتنے بھی واحد کے صیغے ہیں ان کے آخر میں ضمہ لگا دو، یعنی پیش لگا دو. اور تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے صیغے کے شروع میں بھی پیش لگا دو، یعنی ضمہ لگا دو. اور کہہ رہے ہیں کہ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگا دو. اچھا، یہ جو نون اعرابی لگے گا یہ نون اعرابی فاعل کی علامت لگانے کے بعد لگے گا. یہ جب ہم دیکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا ہمیں.
ابھی میں لے کے چلتا ہوں تمہیں اس طرف تو پھر پتہ چل جائے گا. سبورہ کی طرف لے کے چلتا ہوں میں، بلیک بورڈ کی طرف، وائٹ بورڈ کی طرف، پتہ چل جائے گا. تو 7 صیغے یہ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 7 صیغے کون کون سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ 4 تو تثنیہ کے صیغے ہیں. تثنیہ کے جتنے بھی صیغے ہیں اس کے آخر میں نون اعرابی لگتا ہے اور وہ مکسور ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. جمع مذکر غائب و حاضر کا صیغہ اور واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اس کے آخر میں بھی نون اعرابی لگتا ہے لیکن وہ مفتوح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نون جمع مؤنث جیسا ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے. یعنی نون جمع مؤنث کی تو ایک ہی حالت رہے گی، جیسے فعلنا، فعلتن، فعلنا، فعلنا. یہ جو فعلنا ہے نا، فعلنا، یہ اب دیکھو یہ ایک ہی حالت ہے اس کی، یہ بدلے گا نہیں. لیکن یہ جو نون اعرابی ہے یہ تثنیہ میں مکسور ہو جاتا ہے اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں مفتوح ہو جاتا ہے. لیکن جو نون جمع مؤنث ہے یہ ایک ہی جیسا رہے گا، یعنی یہ مفتوح ہی رہے گا، یہ اپنی حالت ایک ہی حالت پر رہے گا. چلو اب چلتے ہیں وہاں پہ. یہ ہم آ گئے. ٹھیک ہے، اب دیکھو ہمیں گردان بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. یہ جو فعالہ کا صیغہ ہے نا، جیسے تم جانتے ہو کہ ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں ماضی معروف میں، ہے نا، فعالہ، فعیلہ، فعولہ. ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح مضارع میں بھی عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعولو. ٹھیک ہے، اب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعالہ کے جو فا کلمہ ہے اس کو تو ہم کر دیں گے. دیکھو یہاں پر، دیکھو یہ جو کرسر ہے، یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا، یہ دیکھو یہ فا کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، فا کلمے کو ساکن کرنے کے بعد اس کے شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے. علامت مضارع کہہ لو یا حرف مضارع کہہ لو. حرف مضارع یا علامت مضارع کون کون سے حرف ہیں؟ یہ 4 حرف ہیں. یہ اتینا کتاب میں آتا ہے، اتینا الف تا یا نون، اس ترتیب سے. اور گردان کے اندر جو ترتیب آئے گی وہ یہ ہے کہ یا تا الف نون، یا تا الف نون. تو اس کی آسان ترتیب گردان کے حساب سے آسان ترتیب یہ ہے کہ تم ایک حرف یاد کر لو، یتان، 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 یتان. یتان یاد رکھ لو. تو یہ گردان کی ترتیب سے ہے. دیکھو پہلے یا آئے گا، پھر تا آئے گا، پھر الف آئے گا، پھر نون آئے گا. ٹھیک ہے، اور اتینا یہ بھی اچھا ہے، یہ ایک کلمہ ہے، اس میں سارو جمع ہوگا، لیکن یتان کے اندر یہ ترتیب بھی آ جائے گی. اور بعض لوگ اس کو انیتا یا انیتو کے حرف میں بھی جمع کر دیتے ہیں. خیر، الف تا یا نون یا تا الف نون، یا تا الف نون. یتان، یتان یاد رکھ لو، یتان یا اتینا یا انیتا. یتان، اتینا، انیتا ایک ہی، یعنی اس کو یاد کرنے کے لیے ایک کلمہ بنا دیا تاکہ اس میں سارے حرف آ جائیں تو یاد رہے. تو یتان یاد رکھ لو، میں تو کہوں گا یتان. ٹھیک ہے، یا تا الف نون، یا تا الف نون. چلو گردان کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھو جن صیغوں کے شروع میں یا آئے گا نا، وہ میں نے ان کو لال رنگ دیا ہے، اور جن صیغوں کے شروع میں تا آئے گا ان کو میں نے نیلا رنگ دیا ہے. جن صیغوں کے شروع میں حمزہ آئے گا، الف کی جگہ میں بول رہا ہوں حمزہ. ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا یہ بات. جن صیغوں کے شروع میں حمزہ آئے گا وہ ان کو میں نے یہ ہرا رنگ دیا ہے، اور جن صیغوں کے شروع میں یہ نون آئے گا ان کو میں نے یہ جامنی رنگ دیا ہے، جامنی، جامن والا. دیکھو واحد مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنا، فعالہ، فعالہ. ٹھیک ہے، فا کلمے کو ساکن کیا اور ہم نے اس کے شروع میں یا لگا دیا. اور یاد رکھنا کہ یہ ابھی جو ہم گردانیں بنا رہے ہیں نا، ماضی معروف کی، مضارع معروف کی جو ہم جتنی بھی گردانیں بنا رہے ہیں اس میں یہ چاروں حرف مفتوح آئیں گے. مضارع میں فی الحال
یہ چاروں حرف مفتوح آئیں گے، مضارع میں یہ چاروں حرف کیا آئیں گے؟ مفتوح آئیں گے۔ مضارع معروف میں یہ چاروں حرف مفتوح آئیں گے، یعنی جو علامت مضارع مفتوح آئے گی، مضارع معروف میں علامت مضارع مفتوح آئے گی فی الحال، ابھی اتنا یاد رکھ لو۔ چلو ایک آسان سی بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جس مضارع کی ماضی چار حرفی ہوگی نا، اس مضارع میں یعنی جو ماضی چار حرفی ہوگی اس ماضی کا مضارع جو ہے نا وہ مضموم ہوگا، اور جو ماضی چار حرفی نہیں ہوگی اس ماضی کا مضارع مفتوح ہوگا۔ مثال دیتا ہوں میں، دیکھو تمہیں، یہ میں ادھر آ جاتا ہوں، اس کو یہ رہا، اس کو نیچے کر لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اسی رنگ میں بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو فعل کتنے حرف ہیں؟ ماضی میں کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 3 حرف ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو فعل کا مضارع کیا آئے گا؟ یفعل۔ دیکھو مضارع میں جو علامت مضارع ہے وہ مفتوح ہے، یعنی اس کے اوپر فتحہ ہے، یفعل، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایک اور میں تمہیں مثال دیتا ہوں، فعل، فعل، یہ اصل میں ہے فعل، ہے نا، ایسا ہی ہے نا، فعل۔ تو اس کی مضارع آئے گی یفعل، اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یفعل، اس کا مضارع مضموم، اس کی مضارع میں جو حرف مضارع ہے یعنی علامت مضارع جو ہے اس کے مضارع میں وہ مضموم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فعل کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 4، اس کا مضارع آئے گا یفعل، یفعل، سمجھ گئے؟ تو اگر ماضی چار حرفی ہوگی تو مضارع مضموم آئے گا۔ مضارع معروف کی بات کر رہا ہوں، مضارع معروف میں جو علامت مضارع ہے وہ مضموم آئے گی، اور اگر چار حرفی نہیں ہوئی، چاہے 3 حرفی ہو، چاہے 5 حرفی ہو، چاہے 6 حرفی ہو، کتنے بھی حرف ہوں، اگر 4 حرفی نہیں ہیں تو مضارع میں علامت مضارع مفتوح آئے گی۔ اکثر میں نے ایسا ہی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی ہو جائے، لیکن میں نے اب تک ایسا ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ دعویٰ نہیں کروں گا، میں نے اب تک ایسے ہی دیکھا ہے۔ ایک تکا سمجھ لو کہ ایک میں نے مارا ہے، ہو سکتا ہے یہ بالکل ٹھیک بیٹھ جائے۔ بہرحال اب تک میں نے اس کو صحیح بیٹھتا ہوا دیکھا، یہ تکا میں نے اپنا۔ تو ماضی جہاں 4 حرفی ہوگی وہاں پہ مضارع علامت مضارع مضموم ہوگی معروف میں، اور جہاں پر ہے نا جہاں 4 حرفی ہوگی وہاں معروف میں بھی مضموم ہوگی، اور جہاں 4 حرفی نہیں ہوگی وہاں معروف میں مفتوح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھو فعالہ سے ہم مضارع بنا رہے ہیں نا، ہم مضارع کس کا بنا رہے ہیں؟ فعالہ کا نا۔ تو دیکھو ماضی کیونکہ اس کی 4 حرفی نہیں ہے، 3 حرفی ہے، تو اس کا مضارع کیا آنا چاہیے؟ علامت مضارع کیا آنی چاہیے؟ مفتوح آنا چاہیے یا مضموم؟ معروف میں مفتوح آنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو ماضی ہے وہ 3 حرفی ہے، 4 حرفی نہیں ہے، اس کو 6 حرفی بھی بولتے ہیں 3 حرفی کو۔ تو یفعلو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا تھا؟ فعالہ کے فا کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف لگانا ہے، کیونکہ ہمیں مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہے ہمیں مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے، چاہے واحد مذکر غائب کا، چاہے تثنیہ مذکر غائب کا، چاہے جمع مذکر غائب کا۔ تو اب اس کے شروع میں ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ یا لگانا پڑے گا۔ تو اب لام پہ کیا حرکت دینی ہے؟ لام پہ ہمیں ضمہ دینا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے، تیسری بات تو ہم نے سیکھی تھی، وہ کیا سیکھی تھی کہ جو 5 صیغے ہیں واحد کے، یعنی واحد مؤنث غائب کو واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر جتنے واحد کے صیغے ہیں ان کے شروع میں ضمہ لگے گا، ان کے شروع میں پیش آئے گا، بس پیش کہہ لو، ان کے شروع میں پیش آئے گا، اور ان کے آخر میں پیش آئے گا، معاف کرنا، ان کے آخر میں پیش آئے گا۔ تو
سب سے پہلے فا کلمے کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حرف علامت مضارع لگانی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ واحد مؤنث حاضر کے علاوہ کوئی سا بھی واحد کا صیغہ ہے یا جمع متکلم کا صیغہ ہے تو اس کے جو لام کلمہ ہے اس کو ضمہ دے دینا ہے، ضمہ تو میں نہیں کہوں گا، پیش دے دینا ہے، پیش دے دینا ہے۔ یہ تمہیں پتہ چل جائے گا بعد میں جا کے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ضمہ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ صیغہ ہم نے کیسے بنایا؟ فعل، دیکھو فا کلمے کو کسرہ دے دیا اور اس کے شروع میں یا لیا ہے، کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یا آئے گا اس کے شروع میں، تو یا لیا ہے۔ یفعل، لام کو پیش دیں گے، کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو یفعلو، ٹھیک ہے۔ اب اسی کا تثنیہ ہمیں بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ یفعلو، ٹھیک ہے۔ یفعلو میں ہم جو لام ہے اس کے بعد الف لے آئیں گے، کیونکہ یہ جو الف ہے نا یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ جب یہ الف آ جائے گا تو یہ جو ضمہ ہے نا، یہ جو ضمہ نہیں کہوں گا میں، میرا منہ سے نکل رہا ہے، یہ جو پیش ہے آخر کا، جو پیش ہے نا آخر لام پر جو پیش ہے، یہ فتحے سے بدل جائے گا، یہ زبر سے بدل جائے گا۔ لام پر جو پیش ہے یہ زبر سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ تو نہیں ہے، جو پیش آئے گا وہ تو صرف واحد کے صیغوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کے صیغے میں الف سے پہلے فتحہ آئے گا، الف سے پہلے اکثر جو ہے نا الف اپنے سے پہلے فتحہ چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھ لینا، یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے، اور واو اپنے سے پہلے ضمہ چاہتا ہے، یعنی الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، اور واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے۔ تو الف ہے تو اس سے پہلے ہم کیا لگا دیں گے؟ فتحہ لگا دیں گے، یا منہ سے میرا بار بار نکل رہا ہے، زبر لگا دیں گے۔ تو یفعلا، کیونکہ جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، تثنیہ مذکر کی علامت ہے نا، تثنیہ کی علامت ہے، تو یفعلا نی، پھر اس کے بعد آخر میں ہم کیا لگائیں گے؟ کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا تو ہمیں نون اعرابی لگانا ہے، اور تثنیہ کا جو نون اعرابی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یفعلانی، یفعلو، یفعلانی، تو نون اعرابی سے پہلے ہم نے کیا لگایا ہے؟ فاعل کی علامت لگائی ہے، یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اچھا بھائی، یفعلون کا صیغہ کیسے بنے گا؟ فعلہ کا صیغہ تھا، فعلہ، آخری فا کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا اور اس سے پہلے یا لیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور لام کے بعد ہم واو لے آئیں گے، اور واو سے پہلے کیونکہ وہ پیش چاہتا ہے تو پیش دے دیں گے، یفعلو، اور نون اعرابی لگا دیں گے، کوئی یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یہ والا جو نون اعرابی ہے یہ مفتوح ہوگا۔ تثنیہ کا نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نون اعرابی ہوگا وہ مفتوح ہوگا۔ تو یفعلون، یفعلو تو آسان ہے بنانا، یفعلانی میں نون اعرابی لگانے سے پہلے الف لگایا ہے، اور اس سے پہلے زبر دے دیا ہے، اور اس کے بعد نون اعرابی مکسور لگایا، اور یفعلون میں نون اعرابی مفتوح ہے، اور لام کے بعد واو لگا کے لام کو ہم نے ضمہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تفعلو، یہ بالکل یفعلو جیسا ہے، بس اس کے شروع میں تا لگا دیں گے کیونکہ یہ حاضر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تفعلو، اسی طرح یہ بھی یفعلانی کی طرح بنا ہے، تفعلانی، بس اس کے شروع میں تا آ گیا ہے، تفعلانی، یفعلنا، یفعلنا تفعلنا کو بنانے کا الگ ہی طریقہ ہے، یہ بس ایک ہی طریقے سے رہیں گے، یفعلنا، فعلنا، 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 فعلنا تو پڑھا ہے نا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، تو فا کلمے کو ساکن کر دو اور اس سے پہلے کیا لے آؤ؟ یا لے آؤ، کیونکہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ تو یفعلنا ہو جائے گا، بس بن گیا، اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا تو تا لیا تو تفعلنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلو، یہ تو اس کو بنانے کا تو طریقہ آسان ہے، بس یعنی فعلنا کے فا کلمے کو ساکن کر کے اس کے شروع میں یا لیا ہے، بس۔ اب تفعلو بھی یفعلو اور تفعلو جیسا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ظاہری صورت دونوں کی ایک ہی جیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے فعلہ کے فا کلمے کو کیا دیا؟
ساکن دے دیا، ساکن کر دیا، اس کا فتحہ جو تھا اس کو فتحہ ہٹا کے ساکن کر دیا، اور اس سے پہلے ہم تا لیا ہے کیونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ واحد کا صیغہ ہے تو لام کو ہم پیش دے دیں گے تو تفعلو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تفعلانی، الف لے آئیں گے لام کے بعد، اور جب الف آ جائے گا تو لام پر خود بخود فتحہ آ جائے گا اور زبر آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے، زبر کہہ لو ابھی، یا تم اس کو نصب کہہ لو، نصب، نون صاد با، زبر کا ایک دوسرا نام نصب بھی ہوتا ہے، اور پیش کا ایک دوسرا نام رفع بھی ہوتا ہے، یا یہ کہیں گے، لیکن ابھی تمہیں وہ نحو میں پتہ چلے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو تفعلانی کیونکہ تثنیہ کا صیغہ تو تفعلانی، اور یہی یفعلون کی طرح بالکل، بس فعلا کے فا کلمے کو ہم نے کیا دیا، ساکن دے دیا، اور اس سے پہلے تا لیا ہے، اور کیونکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو واو لے آئیں گے، جو واو ہے نا یہ جمع مذکر کی علامت ہے، واو جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور تا بتا رہا ہے حاضر کی طرف اشارہ کر رہا ہے تا، اور یا اشارہ کرتا ہے کس کی طرف، غائب کی طرف۔ تو تفعلون میں کیسے پتہ چلے گا کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے؟ دیکھو واو جو ہے یہ تو جمع مذکر کی علامت ہے، اور تا حاضر کو بتا رہا تو جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے نا، اور یفعلون میں یا بتا رہا ہے غائب کی طرف، اور واو بتا رہا ہے جمع مذکر کی طرف، تو جمع مذکر غائب، پہچان لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو تفعلو واو لگا دیا، اور اس سے پہلے خود بخود کیا آ جائے گا، پیش آ جائے گا، اور کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ تو نہیں ہے نا، یہاں پہ جو نون اعرابی آئے گا وہ مفتوح آئے گا، تو تفعلون۔ اسی طرح سے تفعلین کا جو صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ کیسے بنے گا؟ فا کو ہم نے ساکن دے دیا، ٹھیک ہے، اور بالکل ویسے ہی یفعلو جیسے ہی بنیں گے سارے صیغہ، سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے ہم نے، فا کو ہم نے ساکن دے دیا، اور اس سے پہلے تا لیا ہے کیونکہ حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور لام کے بعد ہم یا لے کے آئیں گے، یہ جو اس کی فاعل کی علامت ہے نا، واحد مؤنث حاضر کے جو فاعل کی علامت ہے، یعنی واحد مؤنث حاضر کی جو علامت ہے یہ یا ہے، یا، تو لام کے بعد ہم جب یا لے آئیں گے تو یا جب آ جائے گی تو خود بخود لام پر کسرہ یعنی زیر آ جائے گی، کیونکہ یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، ٹھیک ہے، الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، اور واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے، یعنی اپنی جیسی حرکت۔ دیکھو یا کی جیسی، یا کی مناسب حرکت کون سی ہے؟ کسرہ یعنی زیر، اور واو کی مناسب حرکت کون سی ہے؟ ضمہ یعنی پیش، اور الف کے مناسب حرکت کون سی ہے؟ فتحہ یعنی زبر، تو اپنے اپنے مناسب حرکتیں چاہتے ہیں، تو جب یا آ جائے گی تو خود بخود اس سے پہلے کیا آ جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا، تو تفعلی، اور کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ تو نہیں ہے تو یہاں پہ جو نون اعرابی آئے گا یہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، تو تفعلی نہ، ٹھیک ہے، ایک ایک صیغہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح بنے گا پھر، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد تفعلانی، یہ تو گزر گیا ہے، کتنی بار گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی، فعلا کے فا کلمے کو ساکن دے دیا، اس سے پہلے تا لیا کیونکہ حاضر کا صیغہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب کیونکہ تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو تثنیہ کی علامت ہمیں لگانی پڑے گی، جب الف لے آئیں گے تو لام پر خود بخود کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا، تو تفعلانی، کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو تثنیہ میں نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، تثنیہ میں نون اعرابی جو ہے یہ مکسور ہوتا ہے، یعنی کسرہ ہوتا ہے اس کے نیچے، یعنی یہ اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، تفعلانی۔ آگے تفعلنا کیسے بنے گا؟ فعلنا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، تو فعلنا فا کلمے کو کیا دے دیا؟ ساکن دے دیا، اور اس سے پہلے تا لیا کیونکہ حاضر کا بنا رہے ہیں نا، جمع مؤنث حاضر، تو تفعلنا، ٹھیک ہے۔ آگے افعلو میں کیا کریں گے؟ فا کو ہم ساکن دے دیں گے، اس سے پہلے حمزہ لے آئیں گے، یعنی حمزہ ایسے الف کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے، تو حمزہ لے آئیں گے، اور کیونکہ واحد کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کے علاوہ کوئی سے بھی واحد کا صیغہ ہو تو اس میں لام کو ہم کیا دیتے ہیں؟ لام کلمے کو پیش دے دیتے ہیں، تو افعلو، افعلو، اور جمع متکلم میں تو لام کو پیش دیتے ہی دیتے ہیں، تو فا کو ساکن کرنے کے بعد نون لگایا شروع میں علامت مضارع، اور لام کو ہم نے پیش دے دیا نفعلو،
پوری گردان کر لیتے ہیں ایک بار. یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلن تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلو نفعلو. اب دیکھو یا پر تو تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں نا. ابھی تو ہم نے صرف یفعلو سے بنانا سیکھا ہے, تو یفعلو کی گردان کیسے بنائیں گے؟ بالکل ایسی ہے بھائی. یفعلو بنانے کا طریقہ وہی ہے کہ فا کلمے کو ہم ساکن دے دیں گے, اس سے پہلے یا لگا دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کیا لگا دیں گے؟ یا لگا دیں گے. اور اگر واحد کا صیغہ بنا رہے ہیں, واحد مؤنث حاضر کو چھوڑ کر کوئی واحد کا صیغہ بنا رہے ہیں, کوئی سے بھی واحد کا صیغہ, واحد مذکر غائب ہو, واحد مؤنث غائب ہو, واحد مذکر حاضر ہو, واحد متکلم ہو یا جمع متکلم ہو, یعنی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو, یا یہ صیغہ یاد رکھ لو, ایسے یاد رکھ لو زیادہ اچھا ہے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. تو یہ ان صیغوں میں سے کوئی ہوگا تو لام کو ہم کیا دے دیں گے؟ پیش دے دیں گے آخر میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے, تو وہ صیغہ بنانے کے بعد یفعل تک آئیں گے, اور اس کے بعد ہم الف لگا دیں گے تثنیہ کی علامت یفعلا, اور جو نون اعرابی ہوگا وہ لگانا پڑے گا تثنیہ میں, تو یفعلانی, کیونکہ نون اعرابی جو تثنیہ میں ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے, اس کے نیچے زیر ہوتا ہے, کسرہ ہوتا ہے. پھر جو مذکر غائب کے صیغے کے لیے یفعل تک آئیں گے, اور اس کے بعد جو مذکر کی جو علامت ہے واو وہ لگا دیں گے یفعلو, اور کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ تو نہیں ہے تو یہ والا نون اعرابی جو ہے ہم مفتوح ہوگا, یہ والا جو نون اعرابی اس کے اوپر ہم فتحہ لگائیں گے, زبر لگا دیں گے. تو یفعلون یفعلون, تو نون اعرابی کتنی جگہ پر آتا ہے؟ دیکھو 4 تو تثنیہ کے صیغے ہیں, گنو. دیکھو ایک ہے 3 کے, ہم نے 3 کی ہم نے جماعتیں بنائی تھی نا, مذکر غائب, ٹھیک ہے, ایک جماعت. دوسری جماعت ہے مؤنث غائب کی, تیسری جماعت ہے مذکر حاضر کی, اور چوتھی جماعت ہے کس کی؟ مؤنث حاضر کی. ان چاروں جماعتوں میں تثنیہ پایا جاتا ہے. دیکھو واحد مذکر غائب تثنیہ مذکر غائب, واحد مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر تثنیہ مذکر حاضر, واحد مؤنث حاضر تثنیہ مؤنث حاضر. تو 4 تثنیہ کے صیغے ہوگا چاروں میں سے. جو 4 جماعتیں ہیں دیکھو نا, مذکر غائب مؤنث غائب مذکر حاضر مؤنث حاضر, 4 جماعتیں ہو گئیں, چاروں میں تثنیہ کے صیغے ہیں, تو 4 تثنیہ کے صیغے ہو گئے. تو 4 تثنیہ کے جو صیغے ہیں ان میں نون اعرابی آتا ہے, اور جمع مذکر کے صیغوں میں آتا ہے, چاہے وہ غائب ہو چاہے حاضر ہو. جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے میں آتا ہے, اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں آتا ہے. تو 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. تو 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. اب اگر صیغہ ہے تثنیہ کا تب تو نون اعرابی آئے گا کسرے کے ساتھ, یعنی اس کے نیچے کسرہ ہوگا, مکسور ہوگا. اور اگر صیغہ ہے تثنیہ کے علاوہ, تثنیہ کے بغیر کوئی سا, تو اس میں نون اعرابی مفتوح ہوگا, ٹھیک ہے. تو یفعلون, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تفعلو تفعلانی یفعلن, یفعلن کو بنانے کا اور تفعلن کو بنانے کا الگ ہی طریقہ ہے, ویسے میں نے بتایا تھا. فعلن سے بنیں گے, اور فا کلمے کو ساکن کر کے غائب کا بنانا تو یا لگا دیں گے, حاضر کا بنانا ہو تو تا لگا دیں گے. تو یفعلن. پھر آگے تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلینا. دیکھو تثنیہ کا صیغہ تو نہیں نا, تو تثنیہ کے صیغے میں نون اعرابی مکسور ہوگا نا. تو تفعلینا, اور یہ جو یا ہے, یہ یا کیا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو واحد مؤنث حاضر کی علامت بھی تو ہونی چاہیے نا. وہ یہ واحد مؤنث حاضر کی جو علامت ہے, واحد مؤنث کی جو علامت ہے یا ہے. واحد مؤنث کی علامت کیا ہے؟ یا. اور یہ تا اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ حاضر کی طرف.
تو واحد مؤنث حاضر، اور اس میں نون اعرابی آتا ہے۔ نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو پیش کے بدلے میں آتا ہے۔ دیکھو ان سب صیغوں میں واحد کے جو صیغہ ان کے شروع میں، ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش، لیکن تثنیہ کے صیغے کے آخر میں پیش نہیں آ سکتا، مجبوری ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گی۔ تو اس کے بدلے میں ہم تثنیہ کے صیغوں میں اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے آخر میں اور جمع مذکر کے صیغوں کے آخر میں پیش آ نہیں سکتا، مجبوری ہے، تو ہم اس کی جگہ پر ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ نون اعرابی لگا دیتے ہیں۔ اور اگر تثنیہ کا صیغہ ہے تو نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ تثنیہ کے علاوہ کوئی سا صیغہ یعنی جمع مذکر غائب و حاضر کا صیغہ یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ تو تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، یہ فعلنا سے بنا ہے نا، فا کو ساکن کیا، اس سے پہلے تا لیا ہے تو تفعلنا، پھر اس کے بعد افعلو، فعل، فا کو ساکن کیا، حمزہ لگا دیا، افعلو، فعل، فا کو ساکن کیا، نون لگا دیا، نفعلو، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، کچھ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے، اگلی جو چیزیں ہیں وہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔